بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 2 اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کی تیسری ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام، اس کے مقاصد اور اہمیت کا مطالعہ کیا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم لیگ برصغیر کے مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت بن کر ابھری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم منٹو مارلے اصلاحات 1909 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ یہ اصلاحات کیا تھیں، ان کی اہم شقیں کیا تھیں اور مسلمانوں کے لیے ان کی کیا اہمیت تھی۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو منٹو مارلے ریفارمز۔ منٹو مارلے اصلاحات کا تعارف۔ لارڈ منٹو پریپیئرڈ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز فار انڈیا۔ لارڈ منٹو نے ہندوستان کے لیے آئینی اصلاحات تیار کیں۔ طلباء، لارڈ منٹو اس وقت ہندوستان کے وائسرائے تھے۔ انہوں نے بدلتے ہوئے سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نئی آئینی اصلاحات تیار کی تاکہ نظام حکومت میں بہتری لائی جا سکے۔ The reforms were sent to Morley, the Secretary of State for India۔ یہ اصلاحات ہندوستان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارلے کو بھیجی گئیں۔ مارلے برطانوی حکومت میں ہندوستانی امور کے ذمہ دار تھے۔ لارڈ منٹو نے اپنی تجاویز ان کے پاس منظوری اور مزید غور و خوض کے لیے بھیجیں۔ The British Parliament approved the reform bill۔ برطانوی پارلیمنٹ نے اصلاحاتی بل کی منظوری دے دی۔ اصلاحات پر غور کرنے کے بعد برطانوی پارلیمنٹ نے انہیں منظور کر لیا، جس کے بعد انہیں قانونی حیثیت حاصل ہو گئی۔ The reforms were implemented in 1909۔ یہ اصلاحات 1909 میں نافذ کی گئیں۔ منظوری کے بعد یہ اصلاحات 1909 میں عملی طور پر نافذ ہوئیں اور ہندوستان کے سیاسی نظام کا حصہ بن گئیں۔ These reforms became known as the Minto Marley reforms۔ یہ اصلاحات منٹو مارلے اصلاحات کہلائیں۔ چونکہ ان اصلاحات کی تیاری اور منظوری میں لارڈ منٹو اور مارلے دونوں کا اہم کردار تھا، اس لیے انہیں منٹو مارلے اصلاحات کہا جاتا ہے۔ The reforms introduced important political changes in India۔ ان اصلاحات نے ہندوستان کی سیاست میں اہم تبدیلیاں متعارف کروائیں۔ ان اصلاحات کے ذریعے نمائندگی، انتخابات اور قانون ساز اداروں کے نظام میں کئی اہم تبدیلیاں لائی گئیں، جن کے اثرات آنے والے برسوں تک محسوس کیے گئے۔ نیکسٹ ہے مین پروویژن، سیپریٹ الیکٹوریٹس۔ اہم شق سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ The Muslim demand for separate electorates was accepted۔ مسلمانوں کا سیپریٹ الیکٹوریٹس کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ طلباء، یہ منٹو مارلے اصلاحات کی سب سے اہم شق سمجھی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا یہ دیرینہ مطالبہ تھا کہ انہیں علیحدہ انتخابی نظام دیا جائے، جسے برطانوی حکومت نے قبول کر لیا۔ Muslims were allowed to elect their own representatives۔ مسلمانوں کو اپنے نمائندے خود منتخب کرنے کا حق ملا۔ اس نظام کے تحت مسلمان صرف مسلم امیدواروں کو ووٹ دیتے تھے، اس طرح وہ اپنے حقیقی نمائندے منتخب کر سکتے تھے۔ Muslims gained a distinct political identity۔ مسلمانوں کی الگ سیاسی شناخت کو تسلیم کیا گیا۔ اس فیصلے سے مسلمانوں کو ایک الگ سیاسی برادری کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ یہ ان کی سیاسی جدوجہد کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ سیپریٹ الیکٹوریٹس پروٹیکٹڈ مسلمز پولیٹیکل انٹرسٹس۔ سیپریٹ الیکٹوریٹس نے مسلم سیاسی مفادات کا تحفظ کیا۔ مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ مشترکہ انتخابات میں ان کی نمائندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ علیحدہ انتخابی نظام نے ان کے سیاسی مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کیا۔ This was a major achievement for Muslim leadership۔ یہ مسلم قیادت کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ شملہ ڈیپوٹیشن اور مسلم لیگ کی کوششوں کے نتیجے میں یہ مطالبہ منظور ہوا، جسے مسلم رہنماؤں کی اہم کامیابی قرار دیا جاتا ہے۔ The provision increased Muslim political confidence۔ اس فیصلے سے مسلمانوں کے سیاسی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ ان کے مطالبات کو اہمیت دی جا رہی ہے، اس سے ان کا سیاسی اعتماد اور حوصلہ مزید مضبوط ہوا۔ نیکسٹ ہے انکریز ان کونسل ممبرشپ۔ کونسلوں کی رکنیت میں اضافہ۔ ممبرشپ آف سینٹرل اینڈ پروویژنل کونسلز واز انکریزڈ۔ مرکزی اور صوبائی کونسلوں کی رکنیت میں اضافہ کیا گیا۔ طلباء، ان اصلاحات کے تحت قانون ساز کونسلوں کے ارکان کی تعداد بڑھا دی گئی تاکہ زیادہ افراد کو نمائندگی مل سکے۔ More Indians were included in legislative institutions۔ مزید ہندوستانیوں کو قانون ساز اداروں میں شامل کیا گیا۔ اس سے پہلے قانون ساز اداروں میں ہندوستانیوں کی تعداد محدود تھی۔ نئی اصلاحات کے بعد زیادہ ہندوستانیوں کو شامل کیا گیا۔ Representation in councils became broader۔ کونسلوں میں نمائندگی کا دائرہ وسیع ہوا۔ اراکین کی تعداد بڑھنے سے مختلف طبقات اور علاقوں کے لوگوں کو نمائندگی حاصل ہونے لگی، جس سے نمائندہ نظام میں بہتری آئی۔ Indians gained greater participation in governance۔ ہندوستانیوں کی حکومتی امور میں شرکت بڑھی۔ ہندوستانیوں کو پہلی مرتبہ نسبتاً زیادہ مواقع ملے کہ وہ حکومتی معاملات میں اپنی رائے دے سکیں اور پالیسی سازی میں حصہ لے سکیں۔ The reforms expanded political involvement۔
ان اصلاحات نے سیاسی شمولیت کو فروغ دیا۔ زیادہ نمائندگی اور شرکت کی وجہ سے عوام کی سیاست میں دلچسپی بڑھنے لگی اور سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا۔ کونسلز became more representative than before۔ کونسلیں پہلے کی نسبت زیادہ نمائندہ بن گئیں۔ اگرچہ یہ اصلاحات مکمل جمہوری نظام نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود کونسلیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ نمائندہ اور مؤثر بن گئیں۔ نیکسٹ ہے انہینسڈ پاورز آف لیجسلیٹو کونسلز۔ قانون ساز کونسلوں کے اختیارات میں اضافہ۔ دا پاورز آف لیجسلیٹو کونسلز ور انہینسڈ۔ قانون ساز کونسلوں کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ طلباء، منٹو مارلے اصلاحات کے تحت قانون ساز کونسلوں کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ اختیارات دیے گئے۔ اس سے ان اداروں کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ ممبرز ور الاؤڈ ٹو ڈسکس پبلک ایشوز۔ اراکین کو عوامی مسائل پر بحث کی اجازت دی گئی۔ اب اراکین مختلف عوامی مسائل اور حکومتی پالیسیوں پر اپنی رائے پیش کر سکتے تھے۔ اس سے عوامی مسائل کو بہتر انداز میں اجاگر کرنے کا موقع ملا۔ کونسلز ریسیوڈ گریٹر اتھارٹی دین بیفور۔ کونسلوں کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ اختیارات ملے۔ اگرچہ اختیارات ابھی بھی محدود تھے، لیکن پہلے کی نسبت کونسلوں کا کردار زیادہ مؤثر ہو گیا تھا۔ پولیٹیکل پارٹیسپیشن became more meaningful۔ سیاسی شرکت زیادہ مؤثر بن گئی۔ زیادہ اختیارات ملنے کے بعد اراکین کی شرکت محض رسمی نہیں رہی، بلکہ وہ حکومتی معاملات پر اثر انداز ہونے لگے۔ ممبرز could raise questions on public matters۔ اراکین عوامی معاملات پر سوالات اٹھا سکتے تھے۔ یہ ایک اہم تبدیلی تھی کیونکہ اب اراکین حکومت سے مختلف امور کے بارے میں وضاحت طلب کر سکتے تھے۔ The reforms encouraged political debate۔ ان اصلاحات نے سیاسی مباحثے کو فروغ دیا۔ سیاسی گفتگو اور بحث و مباحثے کی روایت مضبوط ہوئی، جس سے سیاسی شعور میں اضافہ ہوا۔ نیکسٹ ہے انکلوژن آف انڈینز ان ایگزیکٹو کونسل۔ ایگزیکٹو کونسلوں میں ہندوستانیوں کی شمولیت۔ انڈینز ور انکلوڈیڈ ان دا ایگزیکٹو کونسل آف دا واسرائے۔ ہندوستانیوں کو واسرائے کی ایگزیکٹو کونسل میں شامل کیا گیا۔ طلباء، پہلی مرتبہ ہندوستانیوں کو واسرائے کی اعلیٰ مشاورتی کونسل میں شامل کیا گیا، جو ایک اہم پیش رفت تھی۔ انڈینز ور آلسو اپوائنٹڈ ٹو پروونشل ایگزیکٹو کونسلز۔ صوبائی ایگزیکٹو کونسلوں میں بھی ہندوستانیوں کو جگہ دی گئی۔ صرف مرکزی سطح پر ہی نہیں بلکہ صوبائی سطح پر بھی ہندوستانیوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا گیا۔ دس انکریزڈ انڈین پارٹیسپیشن ان ایڈمنسٹریشن۔ اس سے انتظامی امور میں ہندوستانیوں کی شرکت بڑھی۔ ہندوستانیوں کو حکومتی انتظام اور فیصلہ سازی کے عمل کو قریب سے سمجھنے کا موقع ملا۔ کوالیفائڈ انڈینز ریسیوڈ ہائر رسپانسبلٹیز۔ قابل ہندوستانیوں کو اہم ذمہ داریاں دی گئیں۔ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار ہندوستانیوں کو اہم سرکاری ذمہ داریاں سونپی گئیں، جس سے ان کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جا سکا۔ دا ریفارمز اوپن نیو اپرچونٹیز فار انڈینز۔ ان اصلاحات نے نئے مواقع فراہم کیے۔ ان اصلاحات کے نتیجے میں ہندوستانیوں کے لیے حکومتی اداروں میں ترقی اور خدمات کے نئے دروازے کھلے۔ انڈین ریپرزنٹیشن اینڈ گورنمنٹ امپرووڈ۔ حکومت میں ہندوستانیوں کی نمائندگی بہتر ہوئی۔ اگرچہ نمائندگی ابھی محدود تھی، لیکن پھر بھی یہ پہلے کے مقابلے میں ایک مثبت پیش رفت سمجھی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے الیکشن آف ریپرزینٹیٹیوز بائی لوکل باڈیز۔ مقامی اداروں کے ذریعے نمائندوں کا انتخاب۔ لوکل باڈیز ور الاؤڈ ٹو الیکٹ ریپرزینٹیٹیوز۔ مقامی اداروں کو نمائندے منتخب کرنے کی اجازت دی گئی۔ طلباء، منٹو مارلے اصلاحات کے تحت بعض نمائندوں کا انتخاب مقامی اداروں کے ذریعے کیا جانے لگا۔ اس سے انتخابی نظام میں عوامی شرکت کا عنصر بڑھا۔ دا الیکٹورل پروسیس became more organized۔ انتخابی عمل زیادہ منظم ہو گیا۔ اس اصلاح کے بعد نمائندوں کے انتخاب کا طریقہ پہلے کی نسبت زیادہ باقاعدہ اور منظم ہو گیا، جس سے سیاسی نظام میں بہتری آئی۔ پبلک پارٹیسپیشن ان پولیٹکس انکریزڈ۔ سیاست میں عوامی شرکت میں اضافہ ہوا۔ جب مقامی اداروں کو انتخابی عمل میں شامل کیا گیا تو عوام کی سیاسی معاملات میں دلچسپی بھی بڑھنے لگی۔ لوکل انسٹیٹیوشنز گین پولیٹیکل امپورٹنس۔ مقامی اداروں کی سیاسی اہمیت بڑھ گئی۔ میونسپل کمیٹیوں، ضلعی بورڈز اور دیگر مقامی اداروں کا کردار پہلے سے زیادہ اہم ہو گیا، کیونکہ وہ نمائندوں کے انتخاب میں حصہ لینے لگے۔ ریپرزنٹیشن became more systematic۔ نمائندگی کا نظام زیادہ منظم بنا۔ اس تبدیلی سے نمائندگی کا عمل پہلے کی نسبت بہتر اور زیادہ منظم ہو گیا، جس سے مختلف طبقات کی شمولیت ممکن ہوئی۔ پولیٹیکل اویئرنیس continued to grow۔ سیاسی شعور میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ ہونے سے لوگوں میں اپنے حقوق اور سیاسی نظام کے بارے میں آگاہی بھی بڑھنے لگی۔ نیکسٹ ہے
Importance of Minto Morley reforms. Minto Morley اصلاحات کی اہمیت. The reforms introduced significant constitutional changes. ان اصلاحات نے اہم آئینی تبدیلیاں متعارف کروائیں. طلباء، منٹو مارلے اصلاحات نے ہندوستان کے سیاسی اور آئینی نظام میں کئی اہم تبدیلیاں پیدا کی جن کے اثرات مستقبل کی سیاست پر بھی پڑے. Separate electorates recognized Muslim political identity. Separate electorates نے مسلمانوں کی سیاسی شناخت کو تسلیم کیا. اس شک نے مسلمانوں کو ایک الگ سیاسی برادری کے طور پر تسلیم کروایا اور ان کی سیاسی حیثیت کو مضبوط بنایا. مسلم پولیٹیکل رائٹس ریسیوڈ آفیشیل ریکگنیشن. مسلم سیاسی حقوق کو سرکاری سطح پر تسلیم کیا گیا. پہلی مرتبہ مسلمانوں کے بعض سیاسی مطالبات کو باضابطہ طور پر قبول کیا گیا جو ان کی جدوجہد کی ایک بڑی کامیابی تھی. انڈین پارٹیسپیشن ان گورننس انکریزڈ. حکومتی امور میں ہندوستانیوں کی شرکت بڑھی. اصلاحات کے نتیجے میں ہندوستانیوں کو حکومتی اداروں میں زیادہ مواقع ملے اور ان کا کردار پہلے سے زیادہ نمایاں ہوا. لیجسلیٹو انسٹیٹیوشنز بیکیم مور افیکٹو. قانون ساز ادارے زیادہ مؤثر بن گئے. اراکین کی تعداد اور اختیارات میں اضافے کی وجہ سے قانون ساز اداروں کی اہمیت اور فعالیت میں اضافہ ہوا. The reforms influenced future political developments. ان اصلاحات نے مستقبل کی سیاسی ترقی پر اثر ڈالا. بعد کی سیاسی اصلاحات اور آئینی تبدیلیوں پر بھی منٹو مارلے اصلاحات کے اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں. نیکسٹ ہے انالیسز آف منٹو مارلے ریفارم. منٹو مارلے اصلاحات کا تجزیہ. The reforms were particularly beneficial for Muslims. یہ اصلاحات خاص طور پر مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں. طلباء، اگرچہ ان اصلاحات سے مختلف طبقات کو فائدہ پہنچا لیکن مسلمانوں کے لیے ان کی اہمیت زیادہ تھی کیونکہ ان کے اہم مطالبات کو تسلیم کیا گیا. The demand for separate electorates was accepted. Separate electorates کا مطالبہ منظور کر لیا گیا. یہ مسلمانوں کی ایک بڑی سیاسی کامیابی تھی جس کے لیے مسلم قیادت کافی عرصے سے کوشش کر رہی تھی. Muslims were recognized as a separate political community. مسلمانوں کو ایک الگ سیاسی برادری کے طور پر تسلیم کیا گیا. اس فیصلے نے مسلمانوں کی الگ سیاسی شناخت کو مزید مضبوط کیا اور ان کی سیاسی اہمیت میں اضافہ کیا. ممبرشپ آف لیجسلیٹو کونسلز انکریزڈ. قانون ساز کونسلوں کی رکنیت میں اضافہ ہوا. زیادہ نمائندگی کی وجہ سے مختلف طبقات اور علاقوں کے افراد کو سیاسی عمل میں شامل ہونے کا موقع ملا. پاورز آف کونسلز ور انہینس. کونسلوں کے اختیارات میں وسعت پیدا ہوئی. اختیارات میں اضافے سے قانون ساز ادارے پہلے کے مقابلے میں زیادہ فعال اور مؤثر ہو گئے. The reforms strengthened Muslim political confidence. ان اصلاحات نے مسلمانوں کے سیاسی اعتماد کو مضبوط کیا. مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ ان کی سیاسی جدوجہد نتائج دے رہی ہے جس سے ان کے اعتماد اور حوصلے میں اضافہ ہوا. ابھی ہم اس پورے ٹاپک کی کوئک ریویژن کر لیتے ہیں. منٹو مارلے ریفارمز were implemented in 1909. منٹو مارلے اصلاحات 1909 میں نافذ کی گئیں. یہ اصلاحات ہندوستان کے سیاسی نظام میں اہم تبدیلیاں لانے کے لیے متعارف کروائی گئیں. Separate electorates for Muslims were accepted. مسلمانوں کے لیے separate electorates منظور کیے گئے. اس فیصلے نے مسلمانوں کی الگ سیاسی شناخت اور نمائندگی کو تسلیم کیا. Membership of councils was increased. کونسلوں کی رکنیت میں اضافہ کیا گیا. اس سے زیادہ لوگوں کو سیاسی عمل میں شامل ہونے کا موقع ملا. پاورز آف لیجسلیٹو کونسلز ور انہینسڈ. قانون ساز کونسلوں کے اختیارات بڑھائے گئے. اراکین کو عوامی مسائل پر بحث اور سوالات اٹھانے کے زیادہ مواقع ملے. انڈینز ور انکلوڈیڈ ان ایگزیکٹو کونسلز. ہندوستانیوں کو ایگزیکٹو کونسلوں میں شامل کیا گیا. اس سے انتظامی امور میں ہندوستانیوں کی شرکت میں اضافہ ہوا. The reforms strengthened Muslim political positions. ان اصلاحات نے مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کو مضبوط کیا. مسلمانوں کے اہم مطالبات تسلیم ہونے سے ان کے اعتماد اور سیاسی کردار میں اضافہ ہوا. عزیز طلباء، ابھی آخر میں ہم کچھ امپورٹنٹ کوسچنز دیکھ لیتے ہیں جو اس ٹاپک سے متعلق ہیں. پہلا کوسچن ہے واٹ ور دا منٹو مارلے ریفارمز. منٹو مارلے اصلاحات کیا تھیں؟ اس سوال کے جواب میں آپ اصلاحات کا تعارف، 1909 کا ذکر اور ان کے بنیادی مقصد کو بیان کر سکتے ہیں. دوسرا کوسچن ہے وائی آر دا منٹو مارلے ریفارمز امپورٹنٹ فار مسلمز. منٹو مارلے اصلاحات مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہیں؟ جواب میں سیپریٹ الیکٹوریٹس، مسلم سیاسی شناخت اور سیاسی حقوق کے اعتراف کا ذکر کیا جائے گا. تیسرا کوسچن ہے واٹ از مینٹ بائی سیپریٹ الیکٹوریٹس. سیپریٹ الیکٹوریٹ سے کیا مراد ہے؟ اس سوال میں وضاحت کریں کہ مسلمان اپنے نمائندے خود منتخب کرتے تھے اور علیحدہ انتخابی حلقے رکھتے تھے. نیکسٹ کوسچن ہے اسٹیٹ دا مین پروویژنز آف منٹو مارلے ریفارمز. منٹو مارلے اصلاحات کی اہم شقیں بیان کریں. جواب میں سیپریٹ الیکٹوریٹ، کونسلوں کی رکنیت میں اضافہ، اختیارات میں توسیع اور ایگزیکٹو کونسلوں میں ہندوستانیوں کی شمولیت شامل کریں.
اور آخری کوشچن ہے ایکسپلین دا امپورٹینس آف منٹو مارلے ریفارمز، منٹو مارلے اصلاحات کی اہمیت بیان کریں۔ جواب میں مسلمانوں کی سیاسی شناخت، نمائندگی، سیاسی اعتماد اور آئندہ سیاسی ترقی پر ان اصلاحات کے اثرات بیان کیے جائیں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے منٹو مارلے اصلاحات 1909 کا مطالعہ کیا اور ان کی اہم شقوں اور مسلمانوں کے لیے ان کی اہمیت کو سمجھا۔ خاص طور پر سیپریٹ الیکٹوریٹس کی منظوری مسلمانوں کی سیاسی جد و جہد کی ایک اہم کامیابی ثابت ہوئی۔ امید ہے کہ اب آپ اس موضوع کو بہتر انداز میں سمجھ چکے ہوں گے اور امتحان میں اس سے متعلق سوالات کے جواب اعتماد کے ساتھ دے سکیں گے۔ اس ویڈیو کے فری PDF نوٹس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک سے مل جائیں گے۔ انہیں ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنی تیاری کو مزید مضبوط بنائیے۔ اگر آپ نے ابھی تک خانپور کوچنگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ پاکستان اسٹڈیز کی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آپ کا ایک لائک اور شیئر دوسرے طلباء کی مدد بھی کر سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔